नाज़रीन, गजा जंग से बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आ चुकी हैं। गजा जंग में आज भारी नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा है, चाहे उसकी स्पेशल फोर्सेस हों या फिर इंटेलिजेंस फोर्सेस हों या फिर उसके सबसे खतरनाक जासूस हों। सबके कब्रें गजा में बना दी गई हैं और वहां पर बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर्स उतरते हुए देखे गए हैं, जिन्होंने अपने हलाक फौजियों को वहां से मुंतकिल करना था और उसमें कई हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइली मीडिया की जानिब से अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं कि किस तरह रोजाना नाज़रीन सैकड़ों इसराइली फौजी हलाक हो रहे हैं। यह पहली बार इसराइली मीडिया ने तस्लीम कर लिया है और इसराइली आर्मी की जानिब से पहली बार अपने हजारों जो उनके फौजियों का नुकसान हुआ है उसका डाटा भी शेयर करना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ 4 फौजी अड्डों पर एक साथ निशाना बनाया गया है और पूरे इसराइल पर खास तौर पर तिल अबीब पर खतरनाक बमबारी जारी है और एक अकेला शख्स याहिया सवार जो कि टॉप मोस्ट वांटेड बना हुआ है, जिसको पकड़ने के लिए इसराइल पूरा जोर लगा रहा है, जो कि इसराइल को बुरी तरह से ये जंग हरा रहा है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने शेयर करेंगे। इसराइल की जानिब से यह दावा किया गया है कि याहिया सवार के घर को मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया है। वो अहम तरीन तफसीलात भी आपको बताएंगे और किस तरह से इत्तेहादी नेतन्याहू का साथ छोड़ चुके हैं, जिसका भांडा अमेरिकी मीडिया ने फोड़ दिया है। वो अहम तरीन हकायक भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे अहम तरीन मोड़ इस वक्त जंग का जारी है और जंग के एक नए फेज का आगाज कर दिया गया है, जब यमन से, सीरिया से, लेबनान से एक नए तर्ज के हमले शुरू हो गए हैं। हमलों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह लेबनान से जंगजू इसराइल के अंदर भी घुस चुके हैं, तो उसी तरह गजा में जो जंग की शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो गया है और अब नए नए हमले वहां से उनकी तफसीलात आ रही हैं। खास तौर पर जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं नाजरीन, जो उनके एजेंट्स वहां पर मौजूद हैं, उनको अब निशाना बनाया जा रहा है। पूरी की पूरी बिल्डिंग्स वहां पर उड़ाई जा रही हैं और इसराइली मीडिया ने पहली बार खुले अल्फाज में, जिसको पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, जिसको हम बार बार गला फाड़ फाड़ के आपको बता रहे थे कि रोजाना इनके सैकड़ों फौजियों का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये छुपा रहे हैं, उसको आज पहली बार इसराइली मीडिया ने तस्लीम कर दिया है। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो बड़े हमले किए गए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और फिर इसराइली मीडिया की जुबानी ही वो जो डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट है, जो उन्होंने अपने मुंह से अपनी शिकस्त तस्लीम की है, वो भी आपके सामने रखेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि पहली बार 75 सालों में पहली बार फाते फलस्तीन है, जबकि शिकस्त खोरदा और इबरतनाक शिकस्त खाने वाला इसराइल है। नाज़रीन, सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि इसराइली आर्मी की जानिब से पहली बार अपने 1600 फौजियों का डाटा दिया गया है जिसका उन्हें नुकसान हुआ है। और इससे पहले नाज़रीन ये क्लेम कर रहे थे कि हमारे तो 30-40 हैं, हमारे तो मैक्सिमम 50 हैं जिन फौजियों का हमें नुकसान हुआ है, और आज पहली बार ये मानने पर मजबूर हुए हैं कि 1600 का डाटा पहली ही किस्त में सामने आ गया है। हम आपको लगातार ये रिपोर्ट कर रहे थे कि ये 40-50 नहीं है, ये रोजाना हंड्रेड्स ऑफ का नुकसान इनको हो रहा है। हंड्रेड्स ऑफ फौजी रोजाना वहां पर हलाक हो रहे हैं और आज पहली बार इसराइली आर्मी की जानिब से तस्लीम किया गया है और 1600 फौजियों का डाटा शेयर कर दिया गया है। तो टोटल जो तादाद है वो नाजरीन 10,000 के करीब हो सकती है। तो आज पहली बार ये डाटा आना शुरू हो गया है। एक एक फौजी का जो फहरिस्त है वो जारी कर दी गई है। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसराइल किस तरह इन तमाम फौजियों का डाटा भी देगा और इन तमाम फौजियों की हलाकतें और जो इंजरीज हुई हैं उनको भी ये तस्लीम करेगा। तो आप देखिए कि आगे आगे चलकर होता क्या है। इसके अलावा जो बहुत बड़े अटैक्स किए गए हैं, अब उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, स्पेशल जो फोर्सेस हैं अब उनको निशाना बनाया जा रहा है। नाजरीन, जब ये जंग शुरू हुई थी तो इसराइल ने अपनी जो रिजर्व फौज है, जो कि कम ट्रेनिंग वाली होती है, उसको मैदान में उतारा था और उनकी कैलकुलेशन ये थी कि हमारी सिर्फ यही फौज जो है वो मज़ामती तहरीक से निमट लेगी और उनका सफाया कर देगी। लेकिन जैसे जैसे उनकी कब्रें बनना शुरू हुई वहां पर, जैसे जैसे रोजाना दर्जनों से हलाकतें सैकड़ों में पहुंच गई, तो फिर उन्होंने आखिरी जो हरबा था वो भी आजमा लिया। जो सबसे ट्रेन उनकी फौज थी, जो सबसे स्पेशल फोर्सेस थी, वो भी वहां पर उतारना शुरू कर दी। और अब नाज़रीन रोजाना की बुनियाद पर गजा के तमाम इतराफ में स्पेशल फोर्सेस पर जो हमले हो रहे हैं, जो उनकी हलाकतें हो रही हैं, उनकी खबरें भी हम तक पहुंच रही हैं। ये सबसे पहले आप देखिए कि टारगेटेड स्पेशल ज़ायनिस्ट फोर्स स्टेशनड विद 2 बॉबी ट्रैप्ड हाउसेज
killing number of soldiers with officers also in west of جبالیہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف فوجی اسپیشل فورسز کے فوجی بلکہ ان میں آفیسرز بھی شامل تھے جن کو ہم نے بوبی ٹریپ کے ذریعے مارا اور اس میں درجنوں جو فوجی اور آفیسرز ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین بہادری کی ایک اور بڑی مثال قائم کی گئی ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے حملہ رکھنے جا رہا ہوں پوری جنگ میں اس طرح کا حملہ ہم نے نہیں دیکھا, اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہادری کی انتہائی اعلیٰ درجے کی مثال ہے جو قائم کی گئی ہے. Killed 10 soldiers from zero distance in Al-Fallujah area north of the Gaza Strip. اب یہ آپ دیکھیے کہ 10 فوجیوں کو زیرو رینج سے مارا گیا ہے. یعنی جو ماڈرن ناظرین وارفیئر ہے اس میں زیرو رینج کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس بندوقیں ہیں, آپ کے پاس رائفلز ہیں, آپ اتنی دور بیٹھ کر نشانہ لگاتے ہیں. آپ یہ زیرو رینج کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے اس کے یہاں پر بندوق رکھی, بالکل آمنے سامنے بالکل ساتھ کھڑے ہو کر اس کو مارا. تو ماڈرن وارفیئر میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, آپ دور بیٹھ کر نشانہ لگاتے ہیں. لیکن واحد اس جنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمتی تحریک زیرو رینج سے جا کر ان کو نشانہ لگا رہی ہے اور ان کو ہلاک کر رہی ہے. تو یہ ایکسپرٹ کے مطابق بہادری کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ٹارگیٹڈ ملٹری کنسنٹریشنز سراؤنڈنگ ٹائگے گیٹ سائٹ ان تقدم ود بیراج آف موٹار شلز. تو ملٹری کنسنٹریشن جہاں پر بہت سارے فوجی موجود تھے ان کو موٹار شلز کے ساتھ بمباری کی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب رپورٹ یہ کیا گیا ہے کہ جتنی آج ہلاکتیں ہوئی ہیں, جتنے مزاحمتی تحریک نے خوفناک حملے کیے ہیں, اس کے نتیجے میں بہت سارے ہیلی کاپٹرز وہاں پر اترتے دیکھے گئے. اب یہ ہیلی کاپٹرز جب اترتے ہیں تو اس سے مراد کیا سمجھا جاتا ہے؟ ناظرین جو بمباری غزہ پر کی جاتی ہے وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نہیں کی جاتی, وہ وار پلینز کے ذریعے کی جاتی ہے. ان کا جیٹ آتا ہے اور وہ بم گرا کر چلا جاتا ہے. ہیلی کاپٹرز کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آئے تو اس کو آپ فائر کر کے تباہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ہیلی کاپٹرز اس آپریشن میں حصہ نہیں لے رہے. ہیلی کاپٹرز صرف ریسکیو کرنے کے لیے آتے ہیں. جب ان کے فوجی ہلاک یا زخمی ہو جائیں تو ان کو ہاسپٹل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے آتے ہیں. تو جب ہیلی کاپٹر وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ وہاں کے میڈیا کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہاں پر ان کی بڑی ہلاکتیں اور بڑی ان کے زخمی ہوئے ہیں. تو آج بڑی تعداد میں میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہیلی کاپٹرز وہاں پر آئے اور آج ان کے ہیلی کاپٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا. 1 سے 2 ہیلی کاپٹر ایسے تھے جس کو مزاحمتی تحریک نے جن پر میزائل فائر کیے اور اس کو بھی تباہ کر دیا. تو وہ ہیلی کاپٹر جو اپنے زخمی اور ہلاک افسران کو اور فوجیوں کو اٹھانے آئے تھے ان کی قبریں جو ہیں وہ بھی وہاں پر بن گئیں. تو یہ آج کا ایک بہت بڑا واقعہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ جناب اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اپنی شکست کے بڑے بڑے انکشافات کیے گئے ہیں. اس سے پہلے اتنے کھل کر اسرائیلی میڈیا نے انکشاف نہیں کیے, اور یہ انکشاف سن کر آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ بھائی اسرائیل ہار نہیں رہا بلکہ عبرتناک ہار اس کو ہو چکی ہے. اسرائیل کی بنیادیں ناظرین اس وقت ہل چکی ہیں. جب میں آپ کے سامنے یہ بیان رکھوں گا آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلا بڑا بیان آپ دیکھیے, اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فرام مارننگ all hospitals received dozens of dead and wounded, کہ آج صبح سے ہر ہاسپٹل میں درجنوں کے حساب سے ہلاک فوجی اور زخمی فوجی لائے گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ more than 350 wounded have been treated in Hadassah hospital alone. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہاسپٹل میں 350 فوجیوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے جو زخمی وہاں پر لائے گئے تھے. اور اس سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ہاسپٹل میں یہی عالم ہے, ہر ہاسپٹل میں ہلاک اور زخمی فوجی لائے جا رہے ہیں. تو آپ اندازہ خود لگاتی جائیے کہ یقین مانیے اسرائیل کو 75 سالوں میں اس طرح کا نقصان نہیں ہوا. پھر آپ دیکھیے the fighting is difficult, یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے the fighting is difficult and slow and completing the army mission will require a long time. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی مزاحمتی تحریک سے لڑنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ فائٹنگ بہت ڈیفیکلٹ ہے اور آہستہ آہستہ ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے. اب اس میں ناظرین اسرائیلی جو آرمی ہے اس کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے مشنز کو ختم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ عربوں کے ساتھ جنہوں نے جنگ کی تھی 6 دن میں اس کا نتیجہ آ گیا تھا. تو اسرائیلی آرمی جو ہے وہ اتنی لمبی جنگ لڑنے کی عادی نہیں ہے, نہ ہی اس کو اس چیز کی ٹریننگ ہے. اسرائیلی آرمی کا جو آپریشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو جیٹس ہیں وہ بہت زیادہ بمباری کرتے ہیں اینڈ دین اس کی زمینی فورس جو ہے وہ بہت جلد آپریشن کو اختتام پذیر کر دیتی ہے اور نتیجہ خیز وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹارگٹس ان کو اچیو کر لیتی ہے. یہ ان کا طریقہ کار ہے. لیکن
इस जंग में 70 दिन हो चुके हैं और उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। तो ये जो स्लोली जंग का आगे बढ़ना है, यानी जंग का इतना एक्सपैंड हो जाना है, इतना लॉन्ग हो जाना है, ये इसराइल को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। और चूंकि आप देखें ना कि उन्होंने 4.5 लाख फौज आपके सिर्फ गजा में इंगेज कर रखी है, तो उसका खर्चा, वहां पर इस्तेमाल होने वाले वसाइल, वहां पर सैकड़ों टैंक्स, गाड़ियां, आपकी एयरफोर्स, मतलब इतना खर्चा आ रहा है, वसाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और आउटपुट जीरो है। तो ये चीज इसराइल को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। अब आपके सामने मैं एक और बहुत बड़ी चीज रखने जा रहा हूं जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि इसराइल दुनिया में तनहा हो चुका है। इसराइल के इत्तेहादी उसका साथ छोड़ चुके हैं, और उन्होंने साथ क्यों छोड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। न्यूयॉर्क टाइम, अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा, वो क्या लिख रहा है ये आप देखिए, फिर आपको सूरत हाल का अंदाजा होगा। देयर वॉज अ क्विक अजम्पशन फ्रॉम लीडर्स इन द वेस्ट दैट इसराइल इज अ कैपेबल of destroying Hamas, and after 2 months Israel didn't provide convincing evidence of that। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि आज से 2 महीने पहले वेस्ट को ये यकीन था कि इसराइल इसका कैपेबल है कि वो हमास को तबाह कर सकता है, ठीक है। लेकिन 2 महीनों के बाद वो 1% विक्ट्री जो है उसका सबूत भी इन मगरबी लीडर्स के सामने नहीं रख सका, यूरोप के सामने, अमेरिका के सामने। और यही वजह है कि आज उसके इत्तेहादी उसके साथ मजीद खड़े नहीं हो रहे हैं। यानी इसको दूसरे तरीके से समझिए, जब नाजरीन ये जंग शुरू होने वाली थी और इसराइल गजा पर हमला करने वाला था, और ये तय हो चुका था कि इस हमले के नतीजे में गजा को मिलियामेट कर दिया जाएगा, गजा पर इसराइल कब्जा कर लेगा और यहां के लोगों को या धकेल दिया जाएगा इजिप्ट में, या फिर वो पूरी तरह से इसराइल के कंट्रोल में आ जाएंगे और हमास का यहां से मुकम्मल सफाया हो जाएगा। इस प्लान के साथ इसराइल मैदान में उतरा था और वेस्ट को यह यकीन था कि इसराइल ये कर सकता है, अमेरिका को यह यकीन था कि इसराइल ये कर सकता है। उसके नतीजे में प्लान ये बना कि टाइमलाइन दी गई कि 20 दिनों में या मैक्सिमम 1 महीने में हमने ये सारा टारगेट जो है वो अचीव करना है, ठीक है। तो उसके नतीजे में अमेरिका ने ये कहा, मगरिब ने ये कहा कि 1 महीने में हम अरबों को भी मैनेज करेंगे कि अरबों से कोई रिएक्शन ना आए, हम जो आलमी प्रेशर है उसको भी मैनेज करेंगे, जो आपकी इकोनॉमी के मसाइल होंगे उसमें आपको एड भी देंगे, और आपका जो बयानिया है उसको भी कंट्रोल करेंगे, मीडिया को भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करेंगे। और 1 महीने की ये टाइम लाइन थी कि 1 महीने में हमने मिशन मुकम्मल करना है। लेकिन जब इसराइल जंग में उतरता है और उसको पे दर पे नाकामियों का सामना होता है, उसकी इतनी हजारों में हलाकतें चली जाती हैं और उसके नतीजे में वो बमबारी बढ़ाकर सिविलियंस को शहीद करना शुरू कर देता है ताकि अपनी नाकामी छुपा सके। तो वो ये सारा प्लान था और इसराइल और वेस्ट का जो कंसेंसस था कि इस तरह हमने इस जंग को लेकर चलना है, वो सारा पास हो जाता है। यानी अमेरिका पर और आपके मगरिब पर यह प्रेशर बढ़ता है कि भाई इतने सिविलियंस वहां पर शहीद हो रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अरबों को वो मैनेज जो कर रहे थे, अब अरबों ने भी उठना शुरू कर दिया, अरबों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिए कि भाई हमें तो हमारी पब्लिक नहीं जीने दे रही, हम अपनी पब्लिक को किस तरह से संभालें। तो वो जो टाइमलाइन जैसे जैसे बढ़ती गई, टाइम गुजरता गया, तो वो जो कंसेंसस था वो खराब होता चला गया और अमेरिका ने भी बयानात देने शुरू कर दिए कि सीज फायर होना चाहिए, सिविलियंस की कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। इधर से मगरिब भी बोल पड़ा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो असल बात ये थी कि पहले ये तय हुआ था कि कोई बात नहीं, सिविलियंस अगर शहीद होते हैं तो कोई मसला नहीं है, 1 महीने में हम मैनेज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें मसला यह है कि जब इसराइल मुकम्मल शिकस्त खा गया तो उसके बाद अब ये सारे इत्तेहादी पीछे हट चुके हैं। तो इस तरह नाजरीन इसराइल अब पूरी तरह से जकड़ा गया है। अब इस जंग को वो आगे बढ़ा नहीं पा रहा, यानी जो उसकी स्ट्रेटजी थी कि हम, या हमेशा भी उसकी यही ट्रेनिंग है कि हमने जल्दी से काम खत्म करना है, वो जल्दी तो कर नहीं पा रहा क्योंकि जंग अब बढ़ती लंबी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और इत्तेहादी जो है उनके लिए साथ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज है जिसने इसराइल को बहुत परेशान करके रखा है और इसका उसके पास कोई इलाज नहीं है। अब इस्राएली मीडिया का एक और बयान देखिए, द टाइम रिमेनिंग फॉर बैटल ऑफ खान यूनिस इज शॉर्टनिंग एंड फाइटिंग इज बिकमिंग मोर क्रिटिकल एंड मोर कॉम्प्लेक्स। अब वो जिस तरह कह रहे हैं कि खान यूनिस में जो ये एक नई जंग छेड़ी गई है साउथ में, अब ये शॉर्ट हो रही है, इसका टाइम जो है वो पीछे बहुत थोड़ा बच गया है, यानी वही जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये ज्यादा दिन ये जंग जारी नहीं रख सकते, तो अब पीछे टाइम तो बहुत थोड़ा रह गया है,
ان کو جنگ بندی کرنی پڑے گی، اور جو جنگ ہے وہاں پر مکمل ناکامی اٹھانا پڑ رہی ہے، وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور فتح کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے معاملہ جو ہے وہ بہت کریٹیکل اور بہت زیادہ کمپلیکس ہو چکا ہے، اور اسرائیل اب سے پہلے اتنی مشکل صورتحال میں نہیں پھنسا، اس لیے اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا۔ اب میں آپ کے سامنے اسرائیلی میڈیا کی ایک اور بہت عام ترین جو سٹیٹمنٹ ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں، اور آپ کو اور مزید صاف الفاظ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شکست ہوئی کس طرح سے ہے اور اب اس کا پوری دنیا میں عکس جو ہے وہ کس طرح سے جا رہا ہے۔ یہ اب دیکھیں کہ حماس روزانہ ہماری فوج کو سرپرائزز دے رہی ہے، جبکہ ہم حماس کی شکست کے بارے میں مسلسل سنتے ہیں۔ زمینی صورتحال مختلف ہے کیونکہ حماس شمالی غزہ میں حملے کرتی ہے، وہ جگہیں جہاں اسرائیلی فوج 1.5 ماہ تک لڑتی رہی اور فورسز کی صفوں کو جانی نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم غزہ کی پٹی میں لڑائی کے عروج پر ہیں اور شجاعیہ، جبالیہ اور خان یونس میں سب سے شدید لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ حماس کے طاقت کے مراکز میں زمینی لڑائی زیادہ مشکل ہو گئی ہے، جس سے اسرائیلی افواج کو ہونے والے نقصان میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب وہ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو روزانہ یہ سن رہے تھے کہ مزاحمتی تحریک کے اتنے نقصان ہو رہا ہے، ان کے اتنے لیڈر مارے گئے ہیں، ان کے اتنے فائٹر جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن جو زمینی صورتحال اب سامنے ہمارے آئی ہے وہ تو بالکل مختلف ہے، اور جن علاقوں میں ہماری فوج 2 مہینے سے موجود ہے، یعنی 1.5 ماہ ہو گیا جن علاقوں میں لڑ رہی ہے، وہاں پر وہ کلیم کرتی ہے کہ ہماری پریزنس ہے، وہیں پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں اور وہیں پر روزانہ ہمارے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں، تو اٹس مین کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ بالکل غلط تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ فاتح مزاحمتی تحریک ہے، نہ کہ ہماری فوج ہے۔ ہماری فوج تو روزانہ جو ہے وہ شکست کھا رہی ہے، اور اب اس کے نتیجے میں ناظرین جو انہوں نے انتہائی شرمناک کام کرنا شروع کیا ہے، جس کے بعد انتہا ہو گئی ہے، ظلم کی اور جنگی جرائم کی انتہا ہو گئی ہے، اور میرا دل اتنا تکلیف دہ ہے، اتنی مطلب روح کانپ گئی ہے میری کہ وہ جو مناظر ہیں وہ میری آنکھوں سے ہٹ نہیں سکتے۔ آپ جن لوگوں نے دیکھے ہوں گے ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ دل کو تکلیف ہے کہ انہوں نے نہتے لوگوں کو اب پکڑنا شروع کر دیا اور انہیں دنیا کے سامنے مزاحمتی تحریک کے فائٹر اور ان کے طور پر ایز اے ٹیررسٹ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، پہلے انہوں نے کیا کیا کہ صرف ان کو پکڑا، ہاتھ باندھے اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر بٹھا دیا، تو اس پر یہ شور مچا کہ یہ تو سارے سویلینز ہیں، اور سب کی شناخت ہونا شروع ہو گئی کہ بھائی تم 70 دن میں ایک بھی نہیں پکڑ سکے اور ایک ہی دن میں تم نے سینکڑوں پکڑ لیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو سارے کوئی بیورو چیف ہے کسی میڈیا کا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دوسرا ہے، تو ان سب کی شناخت ہونا شروع ہو گئی، اور پھر دنیا نے کہا کہ بھائی تم نے انہیں ویپنز کے بغیر ہی پکڑ لیا، یعنی تم نے سینکڑوں پکڑے اور ایک سے بھی اسلحہ برآمد نہیں کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر اب انہوں نے نیا پلان کیا بنایا کہ دوبارہ سے سینکڑوں نہتے لوگوں کو پکڑا، دین ان کو اسی طرح سے ننگا کیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑا دیے، اور وہ آ رہے ہیں جناب ایک ایک جو ہے وہ اپنی بندوق جمع کروا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اتنے وہ تکلیف دہ مناظر ہیں، اور اس میں اب خدشہ دنیا کی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ان تمام بیچارے لوگوں کو بعد میں ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ ان کو ناکامی اتنی ہو رہی تھی، پریشر اتنا بڑھ رہا تھا کہ 2 مہینے سے تم جنگ کر رہے ہو اور ایک بھی مزاحمتی تحریک کا فائٹر تم نہیں لا سکے، اس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکے، تو کوئی نہ کوئی کامیابی لے کر آؤ، کوئی نہ کوئی وکٹری دنیا کے سامنے لے کر آؤ۔ تو اس کے لیے اب انہوں نے یہ نیا انتہائی شرمناک کام شروع کر دیا ہے۔ دنیا کی بزدل سے بزدل فوج بھی یہ نہیں کرتی جو انہوں نے کام شروع کیا، یقین مانیے اس ساری چیز کی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ فوجی سطح پر ہم نے کتنے ان کو نقصان پہنچایا ہے، اور روزانہ اسرائیلی میڈیا مان رہا ہے کہ سینکڑوں ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، سینکڑوں ان کے زخمی ہو رہے ہیں، ان کے ہاسپٹلز بھر چکے ہیں، اور اب یہ ڈھیٹ اور بے شرم فوج جو ہے وہ نہتے لوگوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے کہ 192 mosques were destroyed under the pretext of tunnels underneath it۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آرمی نے 200 کے قریب مساجد کو شہید کیا، اور کس بات پر شہید کیا کہ ان کے نیچے ٹنلز ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی بیانیے کے تحت انہوں نے جو ہے وہ اسکولوں کو بھی تباہ کیا، ہاسپٹلز کو بھی تباہ کیا، مساجد کو بھی شہید کیا، اور یہی بیانیہ بناتے رہے کہ ان کے نیچے ٹنلز ہیں۔ لیکن آج اسرائیلی میڈیا خود ان کو ننگا کر رہا ہے کہ ایک بھی ایسے اسکول، آپ کے ہاسپٹل یا مسجد کے نیچے کوئی ٹنل نہیں ملی، اور انہوں نے 200 مساجد کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ والا جو ظلم ہے وہ بھی یہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا حملہ جو ان کی ایلیٹ فورس پر کیا گیا ہے یہ ہے ایسٹ آف جبالیہ میں، یعنی پچھلا ایک حملہ ویسٹ آف جبالیہ میں ہوا تھا۔ ناظرین 3 بڑے علاقے ہیں جن میں جنگ بہت شدت
شدت کے ساتھ جاری ہے. ایک جبالیہ کا علاقہ ہے, ایک شجاعہ کا علاقہ ہے اور ایک خان یونس کا علاقہ ہے. تو ان تینوں علاقوں میں اب روزانہ کی بنیاد پر ہمیں اسپیشل فورس اور ایلیٹ فورس کی جو ہلاکتیں ہیں ان کی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں. اور اس ایسٹ آف جبالیہ میں جو یہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے, پوری کی پوری بلڈنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسونل شیل کے ساتھ انہوں نے اڑا دی. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی فورس ہے وہ خفیہ طور پر ان گھروں میں پناہ لیتی ہے, لیکن مزاحمتی تحریک اس کی انٹیلیجنس نکالتی ہے اینڈ دین اس پوری کی پوری بلڈنگ کو وہ تباہ کر دیتے ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ تمام گھر جو ہیں وہ ان کی قبریں بن جاتے ہیں. اور ان کی لاشیں بھی اب اسی طرح ملبے کے تلے دبنا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کی فوج تو خود بم برسا کر اپنے فوجیوں کو ہلاک کر دیتی ہے. انہوں نے ان ملبے تلے سے کیا نکالنا ہے, تو ان کے فوجی اب اسی ملبے تلے دب جاتے ہیں جیسے انہوں نے غزہ کے نہتے لوگوں کو شہید کیا. اب ان سے اس چیز کا بھی بدلہ لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے, 4 ملٹری سائٹس کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا. یہ اب تک کا کیا جانے والا سب سے بڑا ناظرین حملہ ہے. اس سے پہلے ایک ملٹری سائٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن آج جو حملہ ہوا ہے وہ ایک ہی ٹائم پر 4 مختلف جگہوں پر کیا گیا. سدروت, نرعام, افیم اور نیروز, یہ 4 ملٹری سائٹ ہیں جن کو ابھی کچھ دیر پہلے ایک ساتھ میزائل اور راکٹس کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور میجر ڈسٹرکشن ہوئی ہے. تو آج 70 دنوں کے بعد بھی مزاحمتی تحریک اسی پاور کے ساتھ قائم ہے کہ وہ جس علاقے کو, جس ملٹری بیس کو, جس ان کے شہر کو, دارالحکومت کو, پورٹ کو, جس کو چاہتی ہے وہ نشانہ بنا پا رہی ہے اور کوئی ان کو روک نہیں رہا ہے. اس کے علاوہ جناب یحییٰ سنوار سب سے زیادہ درد سر بنا ہوا ہے اسرائیل کے لیے, اور یحییٰ سنوار ہی ہے جس نے اس جنگ کو پوری طرح سے پانسا پلٹ کے رکھ دیا ہے اور اسرائیل کو یہ عبرتناک شکست دی ہے. یہ شخص 20 سال اسرائیل کی جیل میں رہا ہے اور 20 سال اس نے پورا اسرائیل کو سٹڈی کیا ہے. یحییٰ سنوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روزانہ وہاں پر اخبار پڑھتا تھا اسرائیل کی. اس نے عبرانی زبان جو کہ اسرائیل کی آفیشل زبان ہے اس کو جیل میں ہی سیکھا اور پوری اسرائیلی سوسائٹی کو اس نے سٹڈی کیا کہ یہ پوری سوسائٹی ورک کس طرح سے کرتی ہے. اس لیے آج جو سائیکولوجیکل جنگ ہم نے جیتی ہے اس میں یحییٰ سنوار کا پورا برین ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے جو بیانیہ ہے وہ کس طرح سے ان کا توڑنا ہے, ان کی سائیکولوجیکل وار اس کو کس طرح سے ہرانی ہے. تو 20 سال اس نے جیل میں بیٹھ کر یہ ساری تیاری کی ہے, کتابیں پڑھی ہیں, ان کے نیوز پیپر پڑھے ہیں, ان کے میڈیا کو 20 سال اس نے دیکھا ہے. تو اس طرح اب سب سے بڑا جو اس وقت ٹاپ وانٹڈ ہے یا ٹاپ ٹارگٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ یحییٰ سنوار ہے. اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیلی آرمی جو یحییٰ سنوار کو پکڑ لیتی ہے یا اس کو شہید کر دیتی ہے تو یہ اتنی بڑی کامیابی وہ اپنے طور پر دکھائیں گے, اور ڈیفینیٹلی یہ کامیابی ہوگی بھی صحیح, بے شک جنگ نہیں رکے گی, لیکن ان کے مطابق یہ اتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ اس کے بعد وہ جنگ ختم کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں اور ان کو ایک سیف ایگزٹ اس صورت میں مل جائے گا. جی ہم نے جو ٹاپ ہمارا موسٹ وانٹڈ تھا اس کو ہم نے شہید کر دیا, کیونکہ اس جنگ میں جیسے جیسے اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے اس کے اپنے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو وہ خود یہ چاہ بھی رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے جنگ سے نکلیں, لیکن وہ اس طرح تو نہیں نہ نکل سکتا, اس کو کوئی سیف ایگزٹ چاہیے. تو یحییٰ سنوار کی شہادت جو ہے یا اس کی گرفتاری تو ہو نہیں سکتی, شہادت جو ہے وہ ان کے لیے ایک سیف ایگزٹ ہو سکتا ہے. اور ابھی 2 دن پہلے اسرائیل کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم نے اس کے گھر کو گھیر لیا ہے, اور وہ خبر پوری طرح سے جھوٹی ثابت ہوئی جیسا کہ یہ باقی جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ یحییٰ سنوار جو ہیں ان کا گھر 2021 میں ان کی بمباری میں گرا دیا گیا تھا اور اس وقت بھی یہ کلیم کیا گیا تھا اس گھر میں یحییٰ سنوار بھی شہید ہو چکے ہیں. لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر بعد یحییٰ سنوار نے کیا کیا کہ پیچھے ان کے گھر کا ملبہ ہے اینڈ اس کے سامنے وہ صوفہ ڈال کے بیٹھے ہیں اور وہاں پر انہوں نے تصویر بنوا کر جاری کی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر بنوایا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ ان کی خبر جو ہے وہ بھی جھوٹی ثابت ہوئی. تو یحییٰ سنوار ان کا ٹاپ ٹارگٹ ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو یہ ایک ٹنل کا منصوبہ لے کر آئے تھے وہ بھی پوری طرح ناکام ہوا ہے. دنیا بھر کے ایکسپرٹ اور اسرائیلی ایکسپرٹ خود ان کے سائنٹسٹ انہوں نے کہا یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا. ایک تو پہلے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا کہ اس کے ذریعے زلزلہ اسرائیل میں آئے گا. ٹھیک ہے, آرٹیفیشل زلزلہ آئے گا کیونکہ 60 میٹر نیچے یہ ٹنلز ہیں اور پورے غزہ میں یہ پھیلی ہوئی ہیں, ہنڈریڈز آف یہ ٹنلز ہیں. تو جب اتنا پانی نیچے جائے گا تو یہ وہاں کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے کہ آرٹیفیشل زلزلہ جو ہے وہ اسرائیل میں آ سکتا ہے. اب یہ نئی بات سامنے آئی ہے کہ انوائرمنٹل ڈیمیج بہت زیادہ ہوگا اسرائیل میں. اس کے بعد جو پورا زمینی پانی ہے وہ کھارا ہو جائے گا. جب آپ سمندر کا یہ جو پانی ہے جو کہ خراب ہے, سالٹڈ واٹر جو ہے وہ آپ پوری زمین میں ڈال دیں گے, دین جو انوائرمنٹل ایفیکٹ ہوگا
ہوگا وہ پوری طرح سے اسرائیل پر آئے گا. تو اور امریکہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے ہمیں نہیں پتا یہ کامیاب ہوگا یا نہیں. انہوں نے کوئی ایشورنس ان کو نہیں دیا. انہوں نے کہا ہم نے جب وہ ٹنلز دیکھی نہیں تو ہمیں کیا پتا کہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا یا کیا ہوگا. تو اس ساری چیزوں کے بعد جو ٹنلز والا منصوبہ تھا وہ بھی پوری طرح سے ناکام ہو گیا ہے. تو یوں اسرائیل کے سارے راستے ناظرین بند ہیں. میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور اپنے پورے جنگ کے نالج کے حوالے سے جو میں نے کور کیا ہے, اسرائیل اس وقت پوری طرح سے ہار رہا ہے اور ابھی بھی وہ اپنی جو ناکامیاں ہیں اس کو بمباری کے نیچے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اب وہ چھپ نہیں رہی ہیں اور اب روزانہ کی بنیاد پر ان کا جو نقصان ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے. دنیا میں جو ان کے اتحادی ہیں, خود امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ اب ان سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے ساتھ کھڑا ہونا اب آسان نہیں رہا اور پاسبل نہیں رہا. تو یہ اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت. اللہ حافظ.